آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر، قابل صد احترام حضرت علامہ مولانا شمس الدین صاحب قادری مدث اللہ العالی و دیگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین بس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اور آپ اس وقت مکرانہ کی سنی جامع مسجد میں ماہ رجب کی 4 تاریخ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سلطان الہند خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں۔ شور بپا ہے پوری دنیا کے اندر کہ مسلمان ذمو حالی کا شکار ہے، عزت کا تاج اس کے سر سے چھین لیا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ رسوائی مسلمان کا مقدر بن چکی ہو اور پیروں تلے روندا جانا شاید اب اس کی زندگی بن گئی ہو۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ عالمی سطح پر جس طریقے کی بھی سچویشن امت مسلمہ کی ہے، کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے صحیح ہے اور کچھ پروپیگنڈا ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہمارا یہ حال ہوا کیسے۔ ہماری یہ پوزیشن تو نہیں تھی، ہمارا حال تو یہ تھا کہ جو ہم سے قریب ہوتا اس کی زندگی بدل جاتی تھی۔ آج ہم جس سے قریب ہوتے ہیں اس کا اثر لے لیتے ہیں اور ہمارا اثر کوئی لینے کو تیار ہی نہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اچھی طریقے سے اپنی بربادی کی وجہ بھی جاننے کی ضرورت ہے اور اس کے علاج کی بھی ضرورت ہے۔ ولی کی ڈیفینیشن قرآن نے کیا بیان کی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن ہو اور متقی ہو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
الذین آمنوا وکانوا یتقون، پہلے اس کی صفت بیان کی، پھر ولی کیسا ہوتا ہے یہ بیان، پہلے بتایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور پھر فرمایا یہ کون ہوگا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ لیکن جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس آیت نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ دو چیزوں کا ذکر اس آیت میں پہلے ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب اگر کوئی ایمان والا اللہ سے ڈرنے لگ جائے تو وہ تو ولی بن گیا، اور جب ولی بن گیا تو اب اسے کیا تکلیف۔ لیکن قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور پھر فرمایا اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پتہ چلا کہ ولی بھی اگر ہو گئے تب بھی سچوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب سچوں کے ساتھ رہنے کی بات قرآن کر رہا ہے۔ ہر کوئی خود کو سچا کہہ رہا ہے، لیکن سچا وہی ہے جسے قرآن سچا کہے۔ جسے قرآن سچا کہے وہ سچا ہے۔ تو قرآن نے جس کی صداقت پر مہر لگا دی وہ ذات کون سی ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ گویا قرآن کا فیصلہ ہو گیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ابو بکر کے ساتھ ہو جاؤ۔ کلیئر کر دیا قرآن نے۔ جنہیں پوری دنیا صدیق اکبر کہتی ہے، قرآن کہتا ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یہاں میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، میرے ننھے بچے اگر تھوڑے سے خاموش رہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تھوڑی سی بات، بہت اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں۔ حضور اسی دل میں آتے ہیں جس دل میں صدیق اکبر ہو۔ اسی دل میں حضور تشریف لاتے ہیں۔ میں دلیل کے ذریعے سمجھا دوں۔ غار ثور میں پہلے صدیق اکبر گئے یا حضور گئے؟ صدیق اکبر گئے۔ سارے سوراخوں کو صدیق اکبر نے بند کیا، پہلے خود اندر گئے اور پھر حضور کو بلایا۔ پتہ چلا یہ دل بھی غار ثور کی طرح ہے، پہلے اس میں ابو بکر کو آنے دو، پھر حضور خود ہی تشریف لے آئے، پھر حضور خود ہی تشریف لے آئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ نے انسان کو تباہ کر دیا۔ جب تک کوئی انسان اچھا بننے کی تمنا رکھتا ہو، لیکن اچھا بننے کے لیے جب تک کہ سچا نہیں ہوگا وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ سچائی بہت بڑی طاقت کا نام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سچ اتنی طاقتور چیز ہے کہ تقریباً انبیاء کے نام کے سلسلے میں قرآن نے کہا انہ کان صدیقا نبیا، یہ صفت بیان کی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن نے کہا صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ بہت بڑی پہچان ہے ایک اچھے ہونے کی، سچا ہونا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اپنے منہ سے کہوں کہ میں سچا ہوں، میرے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
ہم سوچیں کہ ہم خود کو سچا کہتے ہیں تو آج ہماری حالت ایسی کیوں ہے؟ ایسی حالت کیوں ہے؟ اسی لیے عام مشہور انسانوں کی زبان پر جملہ ہے، سچ کو آنچ نہیں آتی، کہتے ہیں نا، لیکن ہم تو اس وقت تباہ ہیں، برباد ہیں، پریشان حال ہیں۔ اور سچ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف بات سچی کرنا، یہ تو ایسے بہت مل جائیں گے، لیکن آج میں آپ کو سچ قرآن نے کسے کہا، سچا کسے کہا، میں اسے تھوڑا سا سمجھا دوں، آپ کو صدیق اکبر کی ذات بھی سمجھ میں آ جائے گی اور سلطان الہند کی ذات بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوسرے پارے کی یہ آیے کریمہ ہے جس میں کون سچا ہے، اللہ عز و جل نے اسے بیان فرمایا۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدهم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہ ہے سچے انسان کی تعریف۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں کہ تمہارا چہرہ کس سمت ہے، بلکہ قرآن نیکی کا تصور دیتا ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے جو اللہ پر ایمان لایا۔ آپ بھی کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، میں بھی کہتا ہوں، لیکن نفس کے سامنے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ ایک منٹ کے اندر طبیعت ہماری اللہ کے ماننے کے سلسلے میں، اللہ کی ماننے کے سلسلے میں، اللہ کی ماننے کے سلسلے میں ہماری طبیعت ڈاواڈول ہو جاتی ہے۔ ہم مانتے نفس کی ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، لیکن مانتے اللہ کو ہیں اور بات مانتے ہیں نفس کی۔ اور جو اللہ کو مانتا ہے اس کی سچویشن کیا ہوتی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر جم گیا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اس کے لیے جنت کا بھی وعدہ ہے اور اسے کوئی خوف بھی نہیں اور اسے کوئی غم بھی نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ رب اللہ ہے، ہم اس کو رب مانتے ہیں، وہی ہمارا پالنے والا ہے، یہ تو ہم کہتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اس پالنے والے کی بات کے مطابق یا اس کے فرمان کے مطابق نہیں۔ ہم ہل جاتے ہیں، 2 ٹکے کا نفع سامنے آیا، جھوٹ ہماری زبان سے نکل گیا، وہاں پھسل گئے، فوراً پھسل گئے۔ لیکن جو اللہ کو رب مانتا ہے اور صحیح معنوں میں اللہ کو رب مان لے اور پھر اس پہ جم جائے، پھر کروڑوں کا نفع اس کے سامنے ہو، پھر بھی وہ جھوٹ نہیں بولتا، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اسے خوف سے بھی بے نیاز کر دیتا ہے اور غم سے بھی بے نیاز کر دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچو رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا بھی ہوتا ہے، مالک بھی ہوتا ہے، خدا کی قسم اس جیسا پالنے والا کون ہے؟
کس طریقے سے پالتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر کس طریقے سے پال رہا ہے، آپ ذرا دیکھو، اور ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تب کس طریقے سے پالتا ہے۔ اس کے پالنے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف انداز ہیں، جیسی جیسی اس کی مخلوق اسی اعتبار سے اس کا پالنے کا طریقہ۔ مچھلی کو پانی کے اندر رکھ کر اس کی پرورش کی جاتی ہے، اور ایک پیدا ہونے والا بچہ دانت نہیں ہوتے تو پالنے کا طریقہ یہ ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو دو ابری ہوئی چیزوں کی طرف ہدایت عطا فرما دی، یعنی وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے نکلا سمجھ نہیں پا رہا، ماں کھلا نہیں پا رہی، اور بچے کو اندر ماں کے پیٹ میں معلوم بھی نہیں تھا کہ مجھے غذا کہاں سے ملتی ہے، لیکن ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ جیسے ہی ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے وہ چوسنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی غذا حاصل کر لیتا ہے۔ اے بچے، تجھے کس نے بتایا کہ ماں کے پستان میں تیری غذا ہے؟ جواب ملے گا وہی جو ہمارا پالنے والا ہے، وہی جو ہمارا پالنے والا ہے۔ حیرت ہوتی ہے ایسے پالنے والے پر بھروسہ کم ہو گیا، ایسے پالنے والے۔ لیکن جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں وہ پھر حالات کیسے بھی ہوں ان کا بھروسہ رب پر بڑا پاورفل ہوتا ہے، وہ یقین رکھتے ہیں کہ کچھ بھی ہو وہ پالنہار حقیقی ہے، وہ راستے نکالے گا، وہ پریشانیاں دور کرے گا۔ آپ ذرا سوچو، خوف تھوڑا سا غار ثور میں آیا، حضور نے کیا پلایا صدیق اکبر کو؟ جو بات عرض کرنا ہو غور سے سنیے گا۔ آج سب سے زیادہ ضرب توحید پر لگائی جا رہی ہے، اور توحید کے سلسلے میں واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے انسان کا توحید پر عقیدہ بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ سرکار نے کیا پلایا تھا غار ثور میں؟ ایک جملے کے ذریعے صدیق اکبر کو ایسی توحید پلا دی تھی کہ جس کا جواب نہیں۔ فرما دیا تھا ابو بکر غم نہ کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ رسول اعظم کا کہنا، معنا کہا، معیہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ ہے، معنا ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر جب کبھی مصیبت آئے تنہا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ بھی اور اللہ میرے ساتھ بھی۔ اسلام پر سب سے سخت وقت سب سے پہلے صدیق اکبر کے دور پاک میں آیا، ڈرے نہیں۔ فاروق اعظم جیسا شخص ہل گیا کہ منکرین زکات سے جنگ مت کرو، صدیق اکبر کو مشورہ دے رہے، توحید کے تو قائل ہیں، نماز کے تو قائل ہیں، قرآن کے تو قائل ہیں، رسالت کے تو قائل ہیں، زکات ہی کا منع کرتے ہیں، چھوڑ دو ایک سال زکات مت لو۔ فاروق اعظم جیسا شخص جو نرا بہادر و جری، تو قربان جائیے وہ توحید جو حضور نے پلائی تھی وہ رنگ دکھاتی ہے۔ کہتے ہیں عمر تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تم یہ کہو گے، سن لو ابو بکر کی ران کے گوشت کو اگر مدینے کے کتے کھا جائیں میں یہ تو گوارا کر سکتا ہوں، لیکن جس دین کو رسول نے تکمیل کر دیا، مکمل کر دیا، اس میں کوئی شب خون مارے ابو بکر کے جیتے جی یہ ہو نہیں سکتا۔ جو زکات دیتے تھے ان سے لے کر کے رہوں گا۔ میں حیران ہوں، اتنے رقیق القلب صدیق اکبر، اتنے نرم دل صدیق اکبر، اچانک یہ ہمت کہاں سے آئی؟ تو جواب ملے گا، کیا غار ثور کا جملہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ سرکار نے توحید کیسی پلائی تھی؟ کہہ دیا تھا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اسلام کی دور اول کے اندر ڈگمگاتی کشتی کو کسی نے سہارا دیا تو وہ عاشق اول صدیق اکبر کی ذات ہے. صدیق اکبر کی ذات. مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن صرف تحدیث نعمت کی خاطر کہہ رہا ہوں. صرف تحدیث نعمت. اللہ میری نیتوں کو جانتا ہے. ابھی 10 دسمبر کو, آج کتنی دسمبر ہے؟ 25 دسمبر, 15 دن ہی ہوئے. وادی نور کے اجتماع کے ایک دن پہلے 11 دسمبر کو, 10 نہیں 11 دسمبر کو ممبئی میں ہمارا ایک پروگرام تھا. اتفاق سے بہت مصروفیات اور بہت ٹینشن کی وجہ سے اس پروگرام میں میرا پہنچنا ذرا مشکل تھا, تو میں نے سید امین صاحب سے کہہ دیا تھا کہ آپ آ جائیے تو آپ پروگرام سنبھال لو. دوسرے دن آنے والے جمعہ کو اس کی بجائے جمعرات ہی کو آ کر کے یہ پروگرام آپ سنبھال لو. لیکن ہمارے ہی محلے کے لوگ تھے, انہوں نے یہ تو قبول کر لیا لیکن کہا آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آنا پڑے گا. میں کہا میں ٹائم نکال کر تھوڑی دیر کے لیے آتا ہوں. ہم پہنچے تو اب آپ جانتے ہیں کہ سید امین صاحب کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم پہنچ جائیں تو بیان ختم کر دیتے ہیں وہ. تو انہوں نے بس وہی سمیٹنا شروع کر دیا. پھر ہمارے بیان کی باری آئی اور وہ اتفاق سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہی میں پروگرام رکھا گیا تھا. ہال تھا, بڑے ہال کے اندر پروگرام تھا. ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گفتگو شروع کی. ایک بد عقیدہ مائک بہت دور تک لگے ہوئے تھے, وہ روڈ سے گزرتے ہوئے اس کے کان میں بیان کی آواز پہنچی اور پتہ نہیں کیا ہوا, اللہ کو ہدایت دینا منظور تھا. وہ وہاں سے کھینچا پروگرام کی جگہ پر آ گیا, ہال میں بیٹھ گیا. اب میں صدیق اکبر کا عقیدہ بیان کر رہا تھا. کون سا عقیدہ, اسے پہلے سن لو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وصال بھی سائل کے سوال کو پورا فرماتے ہیں. جو عقیدہ امام عشق و محبت نے دیا, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کیے. امام عشق و محبت نے یہ عقیدہ صدیق اکبر سے لیا. ہم نے بیان کیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ یا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, اس کا تعلق حضور کی ظاہری حیات سے ہے, وصال کے بعد نہیں. تو میں نے کہا چلیے ہم ان کی بات سے اتفاق تو نہیں رکھتے لیکن ہم صدیق اکبر سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظاہری حیات ہی میں نہیں عطا فرماتے, آج بھی عطا فرماتے اور قیامت تک عطا فرماتے رہیں. دلیل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ محسوس کیا کہ اب میں زیادہ دنوں تک اس دنیا میں نہیں رہ سکوں گا تو وصیت فرمائی کہ میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے دروازے کے سامنے رکھا جائے, سلام پیش کیا جائے اور میری عرض حضور کی خدمت میں پیش کی جائے کہ ابو بکر آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے, اگر اجازت مل جائے تو پہلو میں دفن کرنا ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا. وصال ہوا, جنازے کو لایا گیا, دروازے پہ رکھا گیا, عرضی پیش کی گئی, اندر سے آواز آتی ہے حبیب کو حبیب سے ملا دو. دروازہ کھلا اور آج صدیق اکبر جو پہلو میں آرام کر رہے ہیں وہاں سے عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ ابو بکر جس جگہ پر آرام کر رہا ہے یہ جگہ بھی دینے والی کوئی اور ذات نہیں, مصطفیٰ جان رحمت کی ذات. تو پتہ چلا
آج بھی حضور دیتے ہیں، لیکن کس کو دیتے ہیں؟ سب کو دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں۔ لیکن امام نے کہا بڑے پیارے انداز سے، ہم لوگ سمجھتے نہیں، اعلی حضرت کے شعر پہ واہ واہ کر دیتے ہیں، سمجھو واللہ وہ سن لیں گے، قسم کھا کر کہتے ہیں اعلی حضرت، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے، زباں سے نہیں، اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے۔ ارے استبان حنانہ کی جب سن لیتے ہیں تو ہماری نہیں سنیں گے؟ نہیں سنیں گے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ عقیدہ میں نے بیان کیا، مجھے تو نہیں خبر تھی کون بیٹھا ہے کون نہیں، اپنا بیان ختم ہوا، بیان ختم کر کے جیسے میں جانے لگا، چونکہ مجھے جلدی جانا تھا آفس پر، تو میں اترنے لگا تو وہی بدعقیدہ دیوبندی جو ہے وہ، میں تو اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، زندگی میں پہلی بار اسے دیکھا، وہ مسافے کے لیے کھڑا تھا، ہاتھ میں ہاتھ دے کر رونے لگا اور مجھ سے کہنے لگا زمانے سے اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے متعلق میں بدگمان تھا اور دیوبندیت کی طرف میری زندگی گزر رہی تھی، آج میں آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ سنیت ہی حق ہے۔ یہ ہے صدیق اکبر کا عقیدہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نور دائی کبیر، دائی سرکار مفتی اعظم ہند۔ آپ پازیٹیو وے سے اپنا عقیدہ پیش تو کریں، اور ہدایت تو اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ صدیق اکبر صرف زبان سے سچ بولنے والے نہیں تھے، قرآن نے جسے سچا کہا وہ کون ہے؟ پہلی ہی بات فرمائی من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا۔ اب ایمان لانے سے کیا مراد؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ ہے، اس پہ جم جاؤ، اس پہ ڈٹ جاؤ۔ ایک صحابی حضور سے عرض کرتے ہیں حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیں، سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور پھر اس پر جم جا، یہ سرکار نے ارشاد فرمایا، استقامت۔ ہم تو ڈاوا ڈول ہیں، ہمارا عقیدہ، معذرت چاہتا ہوں، ہمارا بھروسہ سب پر ہے، رب پر نہیں۔ آپ کہیں گے بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، بھائی میں دیکھ رہا ہوں نا دنیا میں بھی تعویذات وغیرہ کبھی کبھی کر لیتا ہوں، کچھ وظائف بتا دیتا ہوں، لیکن کبھی کبھی میں اس کو بہت زیادہ، اس لیے کہ اللہ کے فضل سے بہت ساری خلافتوں کے ملنے کے باوجود مجھے جو راستہ بہت اچھا لگا وہ دعوت و تبلیغ کا، اس لیے میں اس میں لگا ہوں۔ یہ نہیں کہ ہزاروں میں الحمدللہ وابستہ سلسلہ موجود ہیں۔ اب یہ مکرانائی میں ابھی جن صاحب کے گھر پر ہم گئے، مجھے حضرت مولانا شمس الدین صاحب قبلہ نے بتایا کہ وہ آپ سے بیعت ہیں، میرے پاس نہ ان کا نام ہے، نہ نمبر ہے، نہ کوئی چیز ہے۔ اب گھر دیکھا تو عالی شان گھر، کچھ بھی نہیں، بس میرا کام ہے جو کچھ اچھی پیغامات ہیں ان تک پہنچا دے، نصیحتیں کر دے، نام، یہ سب۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے کروڑ پتی مریدین ہیں ان میں سے کسی کا نمبر میرے پاس نہیں ملے گا، اور کوئی مکرانہ کا ایک مرید بتا دے، شاید غریب کوئی بتا سکتا ہے، لیکن کوئی امیر نہیں بتا سکتا کہ میں نے کبھی زندگی میں اسے فون کیا ہو۔ آپ کہیں گے کیسے پیر صاحب، لیکن ایک بات ضرور ہے، ہر مرید کے لیے گنبد خضرا کے سامنے دعا ضرور کرتا ہوں، سنہری جالیوں کے سامنے پہنچ کر سرکار کی بارگاہ میں ان کی طرف سے سلام ضرور پیش کرتا ہوں، مقام مستجاب پر ان کے لیے دعا ضرور کرتا ہوں، بڑے دنوں اور بڑی رات میں ان کے لیے ہدایت کی دعا ضرور کرتا ہوں، یہ میرے معمولات کے اندر ہے۔ باقی اللہ کریم ہدایت عطا فرمانے والا ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، سب پر بھروسہ رب پر،
کم بھروسہ ہے بھی تو کم. تو میں عرض کر رہا تھا تعویذات وغیرہ, اور آج کل تو یوٹیوب تو سب بچے دیکھتے ہیں, اور سب سے زیادہ جو چیز یوٹیوب پر بتائی جاتی ہے مالدار بننے کا نسخہ. اب وہ جو بیچارہ یوٹیوب پہ یہ ویڈیو بنایا ہے وہ بیچارہ اسی پیسے سے پل رہا ہے یوٹیوب کے, وہ مالدار ابھی تک نہیں بن سکا, وہ نہیں بن سکا بیچارہ, اور نسخے بتا رہا اور کہتا ہے کروڑ پتی بن جاؤ گے, پیسہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. لیکن آپ دیکھیں ویوز دیکھ لیجئے تو آپ کو لگے گا 2 ملین 1 ملین, ساری دنیا لگ پڑی اس کے پیچھے. آئیے میں آپ کو مالدار بننے کا وظیفہ بتاؤں, میری طرف سے نہیں, اللہ کی طرف سے. سب پر بھروسہ کرتے ہو, آؤ رب پر بھروسہ کرو. اس نے مالدار بننے کا نسخہ دیا کیا, وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم بھی نماز کے قائم کرنے والے بن جاؤ. اللہ فرماتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانگتا, میں تم کو عطا کروں گا, اور جو وعدہ کر لے کہ میں تم کو عطا کروں گا, میرا رب خود اپنی شان بیان کرتا ہے, ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا. سارے باباؤں کی سنتے ہو, رب کی بھی تو سن لو, اس کی بھی تو سنو. اس کی باتوں کو اتنا نظر انداز کر دیا گیا کہ میں سمجھتا ہوں اتنا تو اپنے باپ کی باتوں کو بھی آدمی نظر انداز نہیں کرتا. ہر جمعہ کو اس کی بات سنائی جاتی ہے, آدمی سنی انسنی کر کے بھاگ رہا ہے. سوچو, ذرا غور کرو آپ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو جب کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے تو جم جاؤ, قائم ہو جاؤ اس کے اوپر کہ وہی رب ہے اور وہی ہمیں عطا کرنے والا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں, تو پہلی چیز کیا بتائی, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. یہ مکی دور کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انسان جو بھٹکے ہوئے تھے ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے یہ 2 چیزیں سب سے زیادہ. اس لیے مکی آیتوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو توحید اور آخرت ہی پر زیادہ تر زور نظر آئے گا. آج بھی جہالت کا دور ہے, آج بھی ضرورت ہے توحید اور آخرت کے بارے میں زیادہ گفتگو کرنے کی. گناہ آدمی اس لیے کرتا ہے کہ مرنے کے بعد اور اٹھائے جانے کے بعد کے سوال جواب کی فکر نہیں ہے اس کو, اور جسے آخرت کی فکر ہو جائے اس کا حال کیا ہوتا ہے. میں قرآن کی روشنی میں عرض کروں گا. آدمی, توجہ بہت غور سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. آدمی دنیا کے لیے محنت کرتا ہے اور آخرت کو تقدیر کے حوالے کرتا ہے, دیکھا جائے گا اللہ بہتر کرنے والا ہے. لیکن دنیا کے لیے نہیں کہتا, دنیا کے لیے یہ نہیں کہتا صبح اٹھ کے بھاگتا ہے, آرام چھوڑتا ہے, یہ نہیں کہتا اللہ دینے والا ہے, بھاگتا ہے صبح اٹھ کر, ملک چھوڑ دیتا ہے, شہر چھوڑ دیتا ہے, بھاگتا ہے. تو یہاں میں آپ کو بتا دوں, دنیا نصیب سے ملے گی اور آخرت محنت سے ملے گی. ذہن میں رکھنا جو میں چیز عرض کر رہا ہوں, میں قرآن سے عرض کروں گا. دنیا تقدیر سے ملے گی, جتنا آپ کے نصیب میں لکھا ہے محنت کرو کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے آپ کی قسمت میں مقدر کیا ہے. لیکن آخرت کے لیے یہ نہیں فرمایا, آخرت کے لیے کوشش کی بات کی. قرآن کہتا ہے من اراد الآخرت وسعی لها سعیها وهو مؤمن
فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی، آخرت کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ صدیق اکبر نے آخرت کے لیے کوشش کی، ہم سے زیادہ قرآن جانتے تھے، بلکہ جن پر قرآن نازل ہوتا تھا ان سے قرآن سنتے بھی تھے اور ان سے قرآن سمجھتے بھی تھے اور ان کی زندگی میں قرآن کو دیکھتے بھی تھے، پھر بھی آخرت کی نہیں۔ کتنا ڈر تھا آخرت کا، ایک چڑیا کو درخت پر چہچہاتے دیکھا تو کہتے کہ کاش میں چڑیا ہوتا کہ مجھے کاٹ کر لوگ کھا جاتے، تاکہ آخرت میں اللہ کو جواب دینے والا معاملہ نہ ہوتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے سچے ہونے کی بات اللہ نے بیان فرمائی، وہ آخرت کی اتنی فکر کر رہے ہیں۔ اور آج میں بڑی معذرت کے ساتھ پیری مریدی کا مخالف نہیں ہوں، لیکن بس کیا بتائیں، ہاتھ دے کر آدمی سمجھتے اب تو ہمیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ نے فرمائے کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ کیا غوث پاک جن کو پیرانے پیر کہتے ہیں، ان سے بڑا کوئی پیری مریدی سمجھنے والا تھا؟ لیکن آپ جانتے ہیں وہی آخرت کی فکر تھی غوث پاک کو کہ کعبے کے دروازے کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے اے اللہ عبد القادر کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اگر عبد القادر کے گناہ معافی کے قابل نہ ہو تو قیامت کے دن نابینا اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کو دیکھ کر شرمندہ نہ ہو جائے۔ آپ ذرا سوچو، اتنا سستا سمجھ لیے ہو کہ آخرت میں ہم اور آپ کہ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو بخش دے، اس کا بہت بڑا کرم ہوگا۔ لیکن آخرت کوئی آسان چیز نہیں، اس کو سرکار کی حدیث سے سمجھاؤں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کیا ہے سورہ ہود میں؟ کون کہہ رہا ہے؟ شافع میشر فرما رہے ہیں۔ سورہ ہود میں آخرت کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے۔ کوئی معمولی دن کا نام قیامت ہے؟ کوئی معمولی دن کا نام؟ اگر میں پوچھوں، میں ایک جملے میں سمجھا دوں تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب نے قید تو لگا دی 10:30 کی، میں کوشش کروں گا اس کے اندر سمیٹ دوں تھوڑا سا۔ جی اختیار آپ کو ہے۔ تو ابھی تو میں بس شروع ہی کیا ہوں، یوں سمجھ لیجیے، جلا رہا ہوں تھوڑا سا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک جملے میں سمجھا دوں، اور بہت اچھی بات ہے، شاید سمجھ میں آپ کو آسانی سے آ جائے گی، آسانی سے آ جائے گی۔ ایک بندہ جب مرتا ہے نا تو مالدار ہے یا کیسا بھی ہے، پیچھے والے جو ہوتے ہیں نا جن کو چھوڑ کے مرا ہے، وہ کہتے ہیں ذرا چیک کرو کیا چھوڑ کے مرا ہے، بینک میں کتنا ہے، کمپیوٹر میں ذرا چیک کرو، لوگوں سے پوچھو، دوستوں سے پوچھو، چھپ کے دوسری شادی کر لیا ہے کہ نہیں کیا، پوچھو تو صحیح، سب معلوم تو کرو کیا ہے، کیا چھوڑ کے مرا۔ اور مالدار ہیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا بینک بیلنس کتنا ہوگا، پراپرٹیز کتنی ہوگی، ساری چیزیں۔ تو مرنے والا جب مرتا ہے تو پیچھے والے پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کے مرا، اور یہ مرنے والا جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا۔ ہم چھوڑ جانے والی چیزوں پر کتنی محنت کرتے ہیں اور لے جانے والی چیز پر کتنی محنت کرتے ہیں۔ اگر میری پوری تقریر سمجھ میں آئے نہ آئے، اگر اتنی ہی بات سمجھ میں آ گئی نا تو میں سمجھتا ہوں میرا آنا وصول ہو جائے گا۔ باپ قبر میں نہیں آئے گا، ماں قبر میں نہیں آئے گی، بیوی قبر میں نہیں آئے گی، بیٹی قبر میں نہیں آئے گی۔ اگر سعودی کا بادشاہ بھی مر گیا تو اس کے ہاتھ میں بھی انگوٹھی ہوگی تو بیٹا کاٹ کے نکالے گا، ابا لے کے نہیں جا سکتے، آپ کچھ نہیں لے جا سکتے۔ وہ سوچے میری قبر میں ایئر کنڈیشن لگا تو نہیں لگا سکتا۔
کچھ نہیں لے جا سکتے آپ. اگر لے جا سکتے ہو تو نیکیاں لے جا سکتے ہو, اعمال صالحہ لے جا سکتے ہو. ہے ہمارے پاس اس کے لیے ٹائم؟ دو نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں ہمارے پاس. اور یہ سوچ سچوں کی تھی کہ ان لوگوں کا حال یہ تھا, صبح اٹھتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے, اور رات کو سوتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوتے تھے. زندگی گزرتی تھی تو اللہ کی یاد میں ان کی زندگی گزرا کرتی تھی. اور ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے ذہن سے تصور آخرت نکل گیا, فکر آخرت نکل گئی. جس خواجہ کی عقیدت کا چراغ, سلطان الہند کی عقیدت کا چراغ ہمارے سینے میں جل رہا ہے, ذرا ان کی حیات طیبہ پڑھ کر کے دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اپنے ہاتھوں سے پورا قرآن انہوں نے لکھا. اور یہی نہیں بلکہ ان سے پوچھا گیا کہ یا ہند الولی, آپ کا باغ کون سا ہے؟ آپ کا باغ کون سا ہے؟ بھئی آدمی باغ میں کیوں جاتا ہے؟ فریش ہونے کے لیے, طبیعت کے اندر بہار پیدا ہو جائے اس کے لیے باغ میں جاتا ہے. سلطان الہند سے پوچھا گیا آپ کا باغ کون سا ہے؟ تو فرماتے میرا باغ قرآن ہے, اور اس باغ کی بہار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. پتا چلا کہ ان کا دل بہلتا تھا تو ہریالی میں نہیں, قرآن کی تلاوت میں بہلا کرتا تھا. ہمارا دل ذرا دیکھ لو کہاں بہلتا ہے. اللہ رحم و کرم فرمائے. میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ, جو اس فرشتوں پر ایمان لایا. ایک بات بتاؤں, ہم اپنے یہاں اکاؤنٹ کرنے والے کو سیلری دیتے ہیں نا, لکھنے والے کو, بھائی جواب تو دیجئے یار. حساب کتاب کالے دھولے کرنے والا جو ہوتا ہے نا, سی اے جو ہوتا ہے, اس کو دیتے رہتے ہیں نا, بھیا ذرا یہ سب کر لینا, بلیک کا وائٹ کا سب کرتے رہتے ہیں. اکاؤنٹنٹ رکھتے ہیں, وہ کیا کرتا ہے ہمارے دن بھر کا حساب لکھتا ہے. لکھتا ہے کہ نہیں لکھتا؟ بھئی جواب دیجئے. لکھتا ہے نا, لکھتا ہے یا کمپیوٹر میں جو بھی کرتا ہے, لیکن وہ سیو تو کرتا ہے, وہ کرتا ہے نا کام. ہمارا اعمال نامہ چوپڑا لکھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. کتنی سیلری دیتے ہیں؟ دیتے ہیں نا, اکاؤنٹنٹ کو بہت زیادہ سیلری دیتے ہیں. صرف اتنا سمجھ لو اللہ نے بھی 2 فرشتے لکھنے کے لیے رکھے ہیں. اگر وہ ہم سے سیلری مانگتے تو دیتے کہاں سے؟ ہے ہمارے پاس. اور پھر میں تو حیران ہوں, آج کا اکاؤنٹنٹ پیسے لے کر کچھ بھی گڑبڑی کر دے گا, یہ تو ایسے کچھ کرتے ہی نہیں, جو کرو گے وہی لکھیں گے. سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے, آپ جو سن رہے ہیں وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے. اور یہ نہیں کہ جملے نوٹ ہو رہے, قرآن کہتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک لفظ بھی ہماری زبان سے نکلتا ہے, فرشتے اسے فوراً نوٹ کر لیتے ہیں. تھوڑی سی توجہ. اکاؤنٹنٹ کا دل ہم نہیں دکھاتے کہ کہیں لفڑے میں نہ آ جائیں, ہے نا یار. گناہ کر کے فرشتوں کو کیوں دکھاتے ہو؟ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اس کو گناہ لکھتے ہوئے. معصوم ہے نا, لا یعصون اللہ, ان سے گناہ نہیں ہوتا ہے. فرشتے معصوم ہیں, گناہ سے پاک ہیں, لیکن ان پاک لوگوں کو, ان پاک مخلوق کو, ان پاک فرشتوں کو, وہ بندہ جو گناہ کرتا ہے اس کا گناہ لکھنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. یار ہم صرف انسانوں کو تکلیف نہیں دیتے, فرشتوں کو بھی تکلیف دے رہے, فرشتوں کو بھی تکلیف دیتے. اگر کوئی کہے فرشتے نہیں تو یہ اس کی خام خیالی ہے. فرشتے ہیں, وہ نوری مخلوق ہے. یہاں بڑی پیاری بات مجھے یاد آ گئی.
فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے جس طرح سے چاہے بشری شکل میں پہنچ جائے، جس شکل کو اختیار کرنا چاہے. حضرت دحیہ کلبی سرکار کی بات، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دحیہ کلبی کی شکل میں زیادہ آتے تھے. دحیہ کلبی ایک صحابی رسول تھے اور بڑے خوبرو، بڑے وجیح، بڑے حسین تھے. ان کی شکل میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم زیادہ آتے تھے. عقیدے کی بات، عقیدہ درست کرو. فرشتہ ہو کر بشری لباس میں آ سکتا ہے تو نور بھی بشر ہونے کے باوجود نوری لباس کے اندر معراج کا سفر کر سکتا ہے. جب فرشتے کے لیے یہ لباس اختیار کرنا مشکل نہیں ہے تو فرشتہ جس کا خادم ہے اس رسول اعظم کے لیے کون سی تکلیف کی بات ہوگی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی معراج سے مشرف تو ہوئے لیکن سارے انوار سے گزرتے ہوئے اپنے رب کے قریب کی دولت سے مالا مال ہو گئے. ان کے لیے کوئی بعید نہیں. تو فرشتوں پر ایمان. والکتاب